سن لو لگتے جگر جا رہا ہوں، سن لو لگتے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے آیت فاطمہ تلاوت کی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک جائے، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو حضرات محترم، جو ساری کائنات فنا ہے، اور حضرات محترم اس لیے اس آیت کریمہ سب سمجھ رہے ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے تو حضرات محترم جب تک زندگی ہے تب تک نیکیاں کر لو، اچھے کام کر لو، انشاءاللہ وہی ہمارے کام آئیں گے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ اس دنیا سے ہمیں جب جانا ہے، اس دنیا کے محل کو تیار کرنے سے بہتر آخرت کے محل کی تیاری کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ لیجیے حضرات محترم، تو بہرحال ایک ایک بات تھوڑی تھوڑی سب کو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک سماعت فرمائیں چند سے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ آپ کو سر پہ میرے آقا، آپ کو سر پہ مدینے والے جام بھر بھر کے پلائیں گے، مدینے والے جام بھر بھر کے پلائیں گے، مدینے والے آپ کو سر پہ بلائیں گے، مدینے والے۔ تم کیوں روتے ہو، تم کیوں روتے ہو میری، تم کیوں روتے ہو ارے باغ میری میت پر، تم کیوں روتے ہو ارے باغ میری میت پر، اور قبر میں جلوائیں گے مدینے والے، قبر میں جلوہ دکھائیں گے مدینے والے، آپ کا سر پہ بلائیں گے مدینے والے۔ اور جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے، اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے، اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے، آپ کو سر پہ بلائیں گے مدینے۔ تمہارے کون ہے؟ تمہارے کون ہے؟ وہ جو پڑھ رہا۔ نعت پاک سماعت فرما، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ مدینے گلیاں
अपने तो बड़े बहुत है जो मदीने के तसावुर में जिया करते माल दौलत की मेरे माल दौलत की दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं और हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं और क्यों भला गैर के दरे बाज से मांगे जात जात क्यों भला गैर के दरे बाज से मांगे जात और हम तो सरकार के टुकड़ों को भला करते हैं हम तो सरकार के टुकड़ों को भला करते हैं तुम सलाम मेरा बड़े प्यार से कहना चाहते तू सलाम मेरा बड़े प्यार से कहना चाहते इल्तिजा तुझसे हमें बात सबा करते हैं इल्तिजा तुझसे हमें बात सबा करते हैं जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह ये जनाब असलम भाई आपको नाते पाक सुना रहे थे, आप बड़े मोहब्बतों के साथ समाअत फरमा रहे थे। लीजिए बिला ताकीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी जनाब गुलाम हुसैन साहब आपके सामने आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत हाफिज व कारी गुलाम हुसैन साहब बिला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात से मैंने सलाम किए ना कि स्टेज वालों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम महफ़िल मिलाद में जमा हुए हैं मरहूम पुत्तर खान के इसाले सवाल के लिए। दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत की बारिश अता फरमाए। प्यारे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम इसाले सवाब के लिए आए। किसके लिए आए? ताकि हमारा आना कबूल हो और मरहूम की बख्शिश।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک میلاد میں بیٹھیں گے، اگر چاہے کوئی اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی، وہ درود شریف، کلمہ شریف یا اللہ اکبر یا رسول اللہ جیسا آسان لگے وہ ورد کرتا رہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا کلمہ پڑھنا قبول فرما لے اور اس محبوب کا بیڑا پار ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز، جس کو ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب چاہے وہ جانور ہے، چاہے انسان ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے، یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہمیں ایک نہ ایک دن اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہ ہمیں علماء کرام کے بیانات بھی سنتے ہیں اور واقعات بھی سنتے ہیں، بزرگان دین کے واقعہ بھی سنتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں آنے کے بعد موت کی تیاری کرنی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے علماء سے جڑ کر رہنے اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والا بننا چاہتے ہیں۔ آئیں اس سے پہلے چند اشعار سن لیتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ شاعر کیا فرماتے ہیں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ شاعر فرماتے ہیں اس دنیا میں نہ کوئی چمن رہے گا نہ گل باقی رہے گا، کوئی چیز اگر رہنے والی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسن رہنے والا ہے۔ یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پیارا دین عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہجا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہجا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اتنا سو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اتنا سو کم خواب
کی پوشاک پر نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شاعر کیا فرماتا ہے کہ یعنی آج کی اس دنیا میں مگن ہو کے نہ ہو، اس تن پہ صرف اور صرف خالی کفن باقی رہ جائے گا۔ ہم نہ اس دنیا سے آج دولتیں اکٹھی کر رہے ہیں، نہ وہ لے کے جانے والے ہیں، نہ ہم آج بڑی بڑی شہرتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ ساتھ جانے والا ہے، تو ہمارا اچھا اعمال اور آخر میں ہمارے ساتھ ایک کفن رہ جائے گا۔ نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لاگ کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لاگ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نہ کوئی گل نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے کریمہ کی تلاوت کا سر حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قبر کی بھی تیاری کریں، اور ہمیں ابھی بہت سارے ماشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور اس پہ گفتگو سننی ہے، اس لیے وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کی اور قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، ماشاءاللہ جناب حافظ غلام حسین صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، بہت پیارے انداز میں نعت پاک آپ کو سنایا انہوں نے۔ بہرحال لیجئے آپ کے سامنے حضرت علامہ حافظ جناب توقیر رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، آئیے ان کو سماعت کریں، اور میری یہی گزارش ہے تمام علماء کرام سے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وقت کا پورا لحاظ رکھیں، کیونکہ
प्रोग्राम वैसे भी देर से शुरू हुआ है और वक्त भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने वक्त का ख्याल रखें, सबको जो है बराबर वक्त मिल जाए। बहरहाल लीजिए, आइए हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ तौक़ीर रज़ा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर, नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न इसाले सबाब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी जनाब तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला आपके सामने तशरीफ़। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेरे करम फरमा औलाद गौसे आज़म सैयद हज़रत सैयद मनाइल रज़ा साहब क़िबला और हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला, और अभी अभी जो आप काफ़ी अच्छे अंदाज में निज़ामात समात कर रहे हैं, मौलाना मुजाहिदुल क़ादरी साहब क़िबला, दीगर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और आप भी सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन वक्त का ख्याल रखा जाएगा। सही कहा हज़रत ने, काफ़ी लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लें और सब अपना 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 इसमें हिस्सा डाल लें, ताकि जिस मकसद से आप और हम आए हैं उस मकसद में हमें कामयाबी वो कमरानियत हो जाए। आपका और हमारा यहाँ पर जमा होना है एक इसाले सवाब के लिए है। मैं बखुलूस से दिल दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और मुझे और आपको आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नअम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के कुछ शेर समात करें कि होता कर ज़मीन पर, के होता कर ज़मीन पर, होता कर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर, के होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ, फिर पाऊं उम्मती कहाँ, अरे रखता रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ। एक मौलाना साहब की आदत थी कि वो तकरीर करते थे ना मौलाना साहब, तो आंखों को बंद करके करते थे। वो शुरू हो गए, तकरीर चल रही है तो आंखें बंद कर ली। अब एक महफिल में मौलाना साहब तकरीर करने गए, आंखें बंद करके तकरीर शुरू करी। जब आंखें खोली तो सारे गायब थे, एक बैठा था, एक बैठा था, सारे के सारे गायब थे। वो रो रहा था बैठा हुआ। मौलाना बोले कि भाई इसके दिल पे मेरी बात ज्यादा असर करी है। बोले इधर आ, सर्दियों के दिन थे। बोले क्या बात भाई, तू उठ के क्यों नहीं गया, तेरे दिल पे मेरी बात ज्यादा असर करी? तो बोला मौलाना बात आपकी तकरीर की नहीं है, बात यह है कि दरअसल जिस चादर पे आप बैठे हैं वो मेरे बकरे की झूल है।
ہے نا؟ وہ ایسا نہ ہو کہ زبردستی بٹھایا جائے. اب مسکرا کر کے دیکھو آپ کتنے اچھے لگتے ہیں نا. سنی جب مسکراتا تو اچھا لگتا ہے. مسکرایا کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے نا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 2-3 شعر پڑھنے ہیں مجھے. سید صاحب ہیں اور بھی دیگر حضرات بیٹھے ہیں، ہے نا. آپ کو سننا ہے، بس آپ ایک مرتبہ مچل کے بول دیں سبحان اللہ. ہاں، لگے کہ آپ 40ویں میں بیٹھے ہیں، ہے نا. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہاں آ کر کے بیٹھ گئے، ہے نا. کہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. اور جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. اور وہ کہتے ہیں کہ کرتے جنازے کا اس لیے. عورتیں بھی سنیں. اور رونا، یہ رونا دھونے سے ثواب نہیں ملتا، ہے نا. آپ محفل میں آئے ہیں، یہ رونا بند کریں اور کم سے کم کلمہ شریف پڑھتے رہیں اور سبحان اللہ وغیرہ بولتے رہو، ٹھیک ہے. رویا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، ٹھیک ہے. اب شعر سنیں آپ کہ کرتے ہیں جنازے کا اس لیے. ہم جنازے کا احترام کس لیے کرتے ہیں؟ ہم اس میں کہ تھوڑی ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. الحمدللہ سنی ہے، اس میں کہ تو نہیں ہے نا، ہے نا. ہے کیا؟ بولو نا ذرا، بولو نا اللہ کا شکر الحمدللہ سنی ہے. ہاں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری قبر میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ کہنا کہ موت قبر کی نیند سے اٹھنا بھی کوئی آسان نہ تھا. ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے. شاعر اسی کی منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرتے جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے. کون؟ وہ مرنے والا. وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. وہ جا رہا. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ارے جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا
جب تک علی نہ دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نہ دیکھا نا چہرہ رسول کا، وہ کہتے ہیں کہ شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، کیونکہ بچپن ہی سے تو پالتا، بچپن سے ہی تو پالتا، یہ پالا رسول کا، دنیا میں ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے سرکار تمہارے نہیں ہوتے، اپنے دامن شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، اپنی دامن شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اپنے دامن شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ آپ سن رہے تقریر ہر کسی نے سنی ہے، لیکن میں ایک بات کہہ کر کے گزرتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہے کیا؟ یہ موت کا مزہ چکھنا ہے کیا؟ آخرکار یہ موت کا کنسیپٹ اسلام کے اندر جو رکھا گیا ہے، موت ہے کیا؟ موت کے اس کو کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے، نہیں میرے عزیز، بلکہ موت وہ ہوتی ہے، انتقال کے معنی ہے منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چلے جانا۔ مسلمان ایمان والا کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ آپ خدا کی قدرت دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ میں، کس طریقے سے اور کیسے انسان کو پیدا کیا ہے اور کیسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ ایک مرتبہ عالم ارواح میں، روح کی دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، پیدا کرنے کے بعد میں جب تک چاہے گا اللہ وہ روح کی دنیا میں رہے گا، حکم ہوگا کہ اس بندے کی دنیا کو بدل دو، دنیا بدلنے کے بعد وہ انسان کہاں آئے گا؟ وہ باپ کی پشت میں آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ باپ کی پشت میں رہے گا، حکم ہوگا کہ اس کی دنیا کو بدلو، پھر اس انسان کا نکاح ہوتا ہے، حکم ہوگا اس کی دنیا بدل دو، تو وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے، جب تک اللہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کی دنیا کو بدل دو، وہ انسان زمین پر آتا ہے، زمین پر آنے کے بعد مہینے، سال، 4 سال، 10 سال، 50 سال یا 70 سال، جب تک چاہتا ہے انسان دنیا میں رہتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کی دنیا کو بدل دو، وہ دنیا سے اٹھ کر قبر میں جائے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ قبر میں رہے گا، حکم ہوگا اس کی دنیا کو بدل دو، وہ پہنچے گا میدان محشر میں، حکم ہوگا اس کی ابھی اور دنیا کو بدلو، حکم ہوگا اگر اعمال نیک ہے تو جنت، اعمال برے ہیں تو جہنم میں سزا پائے، حکم ہوگا بھی اس کی دنیا کو بدلا جائے تو وہ اٹھ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایمان والا یہ مرا کب ہے؟ مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کی دنیا کو بدلا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ اور ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، موت کا مزہ چکھنا بتایا گیا ہے حضرت، اور لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو تقریر سننا ہے، آپ بیٹھے سبحان اللہ بولتے رہے، الحمدللہ بھی بولتے رہے، تاکہ یہ سب بولنا سننا میت مرحوم جو ہیں جن کا انتقال ہوا ہے ان کو اصالہ ثواب کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں جناب حافظ قاری توقیر رضا صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ لیجیے بلا تاخیر حضرت علامہ
مولانا سید مناہل رضا صاحب کے بلا. چلو بہرحال حضرت کی فرمائش ہے کہ ادھر پڑھوا دیا جائے. میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے انہی کو پڑھوا دیا جائے کیونکہ کیا بات من میں یہ رہتا ہو کہ وہی پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے. تو حضرت محترم لیجیے بلا تاخیر حضرت علامہ حافظ و قاری جناب مولانا مشاہد رضا صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. ان کو میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں. آئیے ان کے آنے سے پہلے قبل ہم سب مل کر حضرت کا سواگت کریں، استقبال کریں نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن ایصال ثواب، جشن میلاد النبی حضرت علامہ حافظ و قاری جناب مولانا مشاہد رضا صاحب قبلہ. معزز سامعین اکرام، منبر پر جلوہ بار خطیب ہندوستان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا وجہ القمر صاحب مدد اللہ العلی و نورانی و حضرت علامہ مولانا سید مناہل رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی و حضرت علامہ مولانا مجاہد القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی و حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی و حافظ غلام حسین صاحب قبلہ اور دیگر سامعین اکرام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اسٹیج والوں کا تو کان تک میرے جواب آ گیا، لیکن مجمع سے ابھی جواب نہیں آیا. ماشاءاللہ کھاتا کھل گیا، جواب نہیں آیا. لیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی نے بڑا وقت کا خیال رکھا. میں بھی انشاءاللہ پورا وقت کا خیال رکھوں گا. میں تو سوچ رہا تھا کہ سید صاحب کی سن لی جائے، لیکن حضرت کا حکم ہے. چلیے انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے حاضر آیا ہوں. مجھے اور آپ کو اللہ پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے جو پختن بھائی تھے بڑے علماء نواز آدمی تھے، بے پناہ علماء سے محبت کرتے تھے، اور ان بچوں کے اندر بھی ان کے حسنین بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے الحمدللہ کہ یہ بھی علماء نواز اور علماء سے محبت کرتے اور کرنے بھی چاہیے. حضرات، جو علماء سے محبت کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم کے ساتھ کھانا کھایا اس نے میرے ساتھ. یہ نائب رسول ہے، نائب مصطفیٰ ہے. تو حضرات الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پختن بھائی کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولا ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، ان کے لوائقین کو، گھر والوں کو، چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کی استقامت عطا فرمائے. آئیے حضرات قطعے کے 2-3 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. حضرت نے وہ شعر جو ہے نثر میں پڑھے ہیں، میں نظم میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. علماء بارہا آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایصال ثواب کی محفل میں کثرت سے سبحان اللہ کہا، کیونکہ پیارے ویسے ٹائم نہیں ہے نیکیاں کمانے کا، یہ محفلوں کے ذریعے ہی نیکیاں کمانے کا وقت ملتا ہے. 8 دن میں تم نماز پڑھتے ہو اور 8 دن میں اتنی زور سے سلام کرتے ہو مسجد میں جا کے کہ عالم صاحب دیکھ لو ہمارا معاملہ 8 دن میں ریڈی ہے، پر 8 دن میں اگر کھانا دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طریقے سے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس لیے الحمدللہ نماز بھی ضروری ہے. نماز بھی کسی بھی حال میں بلا شک مجبوری معاف نہیں ہے. اگر نماز کا اتنا اونچا مقام نہ ہوتا تو میرے حسین جان کی پرواہ کرتے، نماز کی پرواہ کی. لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے نماز کی پرواہ کی، جان کی پرواہ نہیں کی. آئیے حضرات تو خود کے 3 مصرے ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہتے سبحان اللہ کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز انداز ہمارے نہیں ہوتے،
اور جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اور بہت پیارا شعر ہے، ہمیں جو ملا وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ، کل ملا وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ، آج مل رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ، اور کل صبح قیامت تک جو ملے گا وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اس لیے حضرات شعر ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اور اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اور اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، اور جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ان کا بیڑا پار گئے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ آئیے نعت رسول کے 3-4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ علماء کی فہرست لمبی ہے اور ہمیں سب کو ہی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ ٹائم سے، تاکہ فاتحہ ہو جائے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اللہ آپ سب کے نذرانے کو قبول فرما کر آپ کی کمائیوں میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے میں مدینے کی سیر کراؤں اور مدینے کے تعلق سے کلام پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایسی بھی گزر جائے، میری تو یہی تمنا ہے، تمہاری بھی یہی تمنا ہوگی، وہ مومن ہی نہیں جس میں مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ذاکر بھائی نے دعاؤں سے نوازا، اللہ ان کے نذرانے کو قبول فرمائے، آپ سب کے نذرانے کو قبول فرمائے، آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، آقا
سناؤں میں آقا کو سناؤں میں پھر نعت مدینے میں آقا کو سناؤں میں گزر جائے. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا کہ غلام مصطفیٰ موت سے کیا کہہ رہا ہے. غلام مصطفیٰ موت سے کیا کہہ رہا ہے، شعر ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اے موت ابھی رک جا تو بعد چلی تو بعد چلی آنا سرکار اور ہم ہو سرکار اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں سرکار اور ہم ہو ایک ساتھ بھی گزر جائے. ماشاءاللہ ہماری جماعت کے مولانا توقیر رضا صاحب نے قبلہ مدد اللہ العلی العرانی نے دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور جو مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ شعر شاہد ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور آپ سے الحمدللہ گنبد خضرا دیکھتا ہے آج حضرات محترم اور روضہ رسول اللہ دیکھتا ہے یا خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے. اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ ملاحظہ فرمائے جن آنکھوں نے یہ چیزیں نہ دیکھی وہ آپ نے کس کام کی ہے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور نیند دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھوں میں محمد کا دیکھوں میں محمد کا دربار مدینے میں دیکھوں میں محمد کا دیکھوں میں محمد کا دربار مدینے میں یا رب ہمیں پہنچا دے یا رب ہمیں پہنچا دے ایک بار مدینے میں یا رب ہمیں پہنچا دے ایک بار مدینے میں ایسی بھی گزر جائیں. السلام علیکم. لے محمد حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں اور پھر کہیں یا رسول اللہ. اے ختم رسول ماں کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں
نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائی ہے مگر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائی ہے پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، دل کس کو دکھائی چیر کے ہم اس سیاہ کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائی چیر کے ہم اس سیاہ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ السلام لیجیے بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا سید مراحل رضا صاحب قبلہ مدذل العالی آپ کے سامنے آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں، آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی، جشن سال ثواب، حضرت علامہ مولانا
سید مناہید رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر۔ میں بڑے نور پر حضرت محفوظ باوقار علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت زیادہ ہے نہیں ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہے نہیں، ہاں تو میں بہت کم آپ کا ٹائم نہیں گا، 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کا وقت ہے نہیں، نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں، تڑپ کر کے بول دیں سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ سب مل کر کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام کچھ اور پڑھ رہا تھا، فرمائش کرتی تو میں فرمائش کی اشعار آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا مجھے شبیر کہتے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا مجھے شبیر کہتے ہیں، وہ گھر جس نے اجازت لے کے آتے دلے سے گرا، وہ گھر جس نے اجازت لے کے آتے دلے سے گرا، وہ گھر جس نے اجازت لے کے آتے دلے سے گرا، اسی گھر کا میں پالا ہوں، مجھے شبیر کہتے ہیں، اسی گھر کا میں پالا ہوں، مجھے شبیر کہتے ہیں، اسی گھر کا میں پالا ہوں، مجھے شبیر کہتے ہیں، حسن میں بڑے بھائی تو زینب ہے بہن میری، حسن میں بڑے بھائی تو زینب ہے بہن میری، حسن میں بڑے بھائی تو زینب ہے بہن میری، میرے بابا علی مولا مجھے شبیر کہتے ہیں، میرے بابا علی مولا مجھے شبیر کہتے ہیں، میرے بابا علی مولا مجھے شبیر کہتے ہیں۔ میں بلوانا بہت اچھے سے جانتا ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بلوا نہیں رہا ہوں، آپ خود بولنے تو بہت اچھا لگے گا۔ ٹاپ کر کے بولے سبحان اللہ، اور ٹاپ کر کے بولے یا رسول اللہ۔ مجھے شبیر کہتے ہیں، مجھے شبیر کہتے ہیں، مجھے مجبور مت سمجھو، مجھے مجبور مت سمجھو، بتانا پیاس کا تم دو، مجھے مجبور مت سمجھو، بتانا پیاس کا تم دو،
मुझे मजबूर मत समझो, न ताना प्यास का तुम दो। मुझे मजबूर मत समझो, न ताना प्यास का तुम दो। मेरी ठोकर में है दरिया, मुझे शबीर कहते हैं। मेरी ठोकर में है दरिया, मुझे शबीर कहते हैं। यज़ीदी हो जियो सब लोग तन्हा, सब पे भारी हो। यज़ीदी हो जियो सब लोग तन्हा, सब पे भारी हो। यज़ीदी हो जियो सब लोग तन्हा, सब पे भारी हो। अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर का हो बेटा, मुझे शबीर कहते हैं। अली हैदर का हो बेटा, मुझे शबीर कहते हैं। अली हैदर का हो बेटा, शबीर कहते हैं। और मैं बड़ा खूबसूरत शेर है, मुलाहिजा करिए तो करके बोले सुभान अल्लाह। कटाना सर लुटाना घर गवारा है मुझे, लेकिन मौत कटाना सर लुटाना घर गवारा है मुझे, लेकिन कटाना सर लुटाना घर गवारा है मुझे, कटाना सर लुटाना घर गवारा है मुझे। नहीं मैं हाथ दे सकता, मुझे शबीर कहते हैं। नहीं मैं हाथ दे सकता, मुझे शबीर कहते हैं। नहीं मैं हाथ दे सकता, मुझे शबीर कहते हैं। नहीं मैं हाथ दे सकता, मुझे शबीर कहते हैं। इस कलाम में शेर बहुत है, लेकिन आखिरी शेर इस कलाम का पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। यहाँ आया हूँ मैं बाबा निभाने अपने बचपन का। यहाँ आया हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का। यहाँ आया हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का। यहाँ आया हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का। यहाँ आया हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का। वादे का बड़ा पक्का मुझे शबीर कहते हैं। वादे का बड़ा पक्का मुझे शबीर कहते हैं। 2-3 मिनट मैंने जो 10 मिनट का टाइम रखा, उसमें 2-3 मिनट बाकी हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुलाहिजा करें तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। जो भी इस दहर में आता है चला जाता है। दहर कहते हैं ये जो दुनिया है जिसको दहर कहा जाता है अरबी में। मुलाहिजा करें कि जो भी इस दहर में आता है चला जाता है। जो भी इस दहर में आता है चला जाता है। अपनी तकदीर का खाता है चला जाता है। अपनी तकदीर
چلا جاتا ہے، جو بھی اس دہر میں آتا ہے چلا جاتا ہے، غم کا احساس دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم کا احساس دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم کا احساس دلاتا ہے چلا جاتا ہے، سب عزیزوں کو رلاتا ہے چلا جاتا ہے، سب عزیزوں کو رلاتا ہے چلا جاتا ہے، جو بھی اس دہر میں آتا ہے چلا جاتا ہے، پرورش کرتا ہے بچوں کی خوشی سے اپنے، پرورش کرتا ہے بچوں کی خوشی سے اپنے، پرورش کرتا ہے بچوں کی خوشی سے اپنے، ان کی پھر شادی رچاتا ہے چلا جاتا ہے، ان کی پھر شادی رچاتا ہے چلا جاتا ہے، جو بھی اس دہر میں آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں، ہماری عمر کس چیز میں کٹ جاتی ہے، ملاحظہ کریں کہ عمر بس اس کس کی گزرتی ہے، ہم تو بڑے سکون سے رہتے ہیں جب تک باپ کا سایہ ہمارے سر اوپر رہتا ہے، احساس تب ہوتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ چاہے کتنا بھی بیمار ہو، بستر پر صرف لیٹا ہوا ہو، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے سہارا ہوا کرتا ہے۔ یعنی ملاحظہ کریں کہ پرورش عمر بس اس کی گزر جاتی ہے دو کاموں میں، عمر بس اس کی گزر جاتی ہے دو کاموں میں، خرچ کرتا ہے کماتا ہے چلا جاتا ہے، خرچ کرتا ہے کماتا ہے چلا جاتا ہے، جو بھی اس دہر میں آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اللہ میرے پڑھنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور مرحوم پتر صاحب کی بال بال مغفرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ مولانا وجہ القمر صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں، ان کو اختیار ہے چاہیں تو نعت چاہیں تو تقریر، ان کا استقبال کرنے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تم نظرانہ دے کے جا رہے ہو، تم یہ بھی بتو لیکن بیٹھے رہنا میرے ساتھ، بس آپ بیٹھے رہو گے تو پھر میں وہی شعر کہوں گا کہ محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی، جتنی بچائی میں نے پھر بھی ادھر گئی، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پر پڑی بس اس کے دل پر اتر گئی، تو اس لیے آپ بیٹھے رہیے محبت سے، سبحان اللہ۔ آپ نے کل نفس ذائقۃ الموت کے موضوع پر گفتگو سماعت کی اور کسی نہیں ملا، بات کو دے دو، کسی کو بھی اتنا موقع نہیں ملا کہ اس آیے کریمہ کے تھوڑے سے جز پر مکمل گفتگو کر سکے، اور موقع مجھے بھی نہیں ملا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کس عنوان پر بات کروں، کس موضوع پر بات کروں۔ بہرحال پیچھے سے کان میں میرے ادھر سور پھونک دیا حضرت نے، اچھا تو اب میں ادھر مجبور ہو گیا۔ خیر، باوقار حضرت علامہ مولانا سید مناہل رضا صاحب مدظ اللہ العلی، ہمارے رفیق و شفیق شاعر اسلام اسلم
اسلم بھائی صاحب، قابل احترام حضرت علامہ مولانا قاری مشاہد رضا صاحب، باوقار حضرت علامہ مولانا مجاہد القادری صاحب، جناب حافظ غلام حسین صاحب مدد اللہ العالی، حاضرین محفل، پردہ نشین، مائیں بہنیں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ دوستوں، السلام علیکم۔ عجب دستور چلن ہے آپ کی اس بزم محفل کا، توجہ، عجب دستور چلن ہے آپ کی اس بزم محفل کا، یہاں تو بات کہنے کو ترستی ہے زبان میں، اور کاٹ کر زبان میری کہہ رہا ہے وہ ظالم، اب تجھے اجازت ہے حال دل سنانے کی۔ اسی آیت پر چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، 2-3 مصرے موت کے تعلق سے سماعت کر لیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، کہتے ہیں کہ شرح صدور میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمایا، اتارا، تو اللہ نے فرمایا جاؤ آدم، جیو مرنے کے لیے اور بناؤ اجڑنے کے لیے، جیو مرنے کے لیے، بناؤ اجڑنے کے لیے۔ تو جو بنا ہے وہ اجڑے گا، جو جیا ہے وہ مرے گا، جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ گور کا منہ بھی دیکھے گا، جس نے زندگی دیکھی ہے وہ موت بھی دیکھے گا میرے پیارے۔ تو آئیے وہ دو دوست ایسے ہیں جو کبھی بچھڑ نہیں سکتے، وہ کون ہے؟ جسم اور روح، یہ دونوں دوست ایسے ہیں کہ یہ کبھی بچھڑ نہیں سکتے، اور موت اور زندگی یہ دونوں ایسے دشمن ہیں کہ ان میں کبھی دوستی ہو نہیں سکتی، موت کی اور زندگی کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو سیر کرنے ہم چلے، دل میں بڑے ارمان تھے، ایک طرف جنگلی جنگل، ایک طرف سنسان تھے، پیر ہڈی پر پڑے تو ہڈی کے یہ بیان تھے، سننے والے چلنے والے چل سنبھل کر ہم بھی کبھی انسان تھے۔ آدمی کا جسم ایسا جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال آشیاں، موت کی پرجوش آتی جس گھڑی ٹکرائے گی تو ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ تو ہم کو پہنا کے جوڑا کفن کا، ہم کو پہنا کے جوڑا کا، دوست بنا دو، درد کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم کو پہنا کے جوڑا کفن کا، دوستو دولا بنا دور، جا رہا ہے جنازہ آرا، کلمہ پڑھ پڑھ کے کاندھا لگا دو، جا رہا ہے جنازہ، کلمہ پڑھ پڑھ کے کاندھا لگا دو۔ اور کہتے ہیں کہ زندگی ناز نہ کر، تیرا بھروسہ کیا ہے؟ آدمی ریت کی دیواریں رکھا کیا ہے؟ یہ تیرے دوست، یہ احباب، یہ تیرے گھر والے، ارے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ یہ تیرے دوست، یہ احباب، یہ تیرے گھر والے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ اور چلتے چلتے یہ ہدایت بھی کیے جاتا ہوں، رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے، ڈرتا کیا ہے؟ تو اور غسلیہ ایسا دینا، کیونکہ دکھ رہی ہے میری آج رگ رگ، دکھ رہی ہے میری آج رگ رگ، مجھ کو دھیرے سے کپڑے پہنا دو، دکھ رہی ہے میری آج رگ رگ، مجھ کو دھیرے سے کپڑے پہنا دو، ہم کو پہنا کے جوڑا کفن کا۔ اور اللہ شعر دے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل ضرور ایک نیند زیر سایہ مسکان نم لے لے، فارسی میں مسکان پلکوں کو کہتے ہیں، کائے کو؟ ہاں آئی بولے نہیں، ہمیں کو نہیں بتا رہا ہوں، پلکیں کہ ضرور ایک نیند زیر سایہ مسکان نم لے لے، صبر درپیش ہے زندگی تھوڑا سا کم لے لے، میں اپنی زندگانی بیچتا ہوں اس کے بدلے میں خدا چاہے خدا لے لے، صنم چاہے صنم لے لے۔
हाय मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो कहते हैं कि जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, और आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। ये तेरे दोस्त या अहबाब, ये तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है। फरमाते कि आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बना के हैं। तू कहता है नींद मीठी तेरी गठरी ताकी है, तू कहता है नींद मीठी तेरी गठरी ताकी है, और साथी साथी कब्र में है कोई साथी। अभी उलमा इकराम से आप समाप्त फरमा रहे थे कि आप अपना इंतजाम करके चलो, बात को कोई कब्र पे खाता के लिए आया या ना आया, और आया भी मान के चलो आया भी, क्या पता अल्फाज सही नहीं है, क्या पता हमारे पढ़ने में गलती तो कबूल न हुए, और अगर कबूल भी हो गए तो हमने जो खाना रखा है वो हमारी हराम की कमाई का हो, क्या पता है कबूल हमारा अमल ना हो अल्लाह की बारगाह में, तो फिर मरने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो बेहतर ये है कि अपने अमल करके चलो, लहद में इसके शहीदी का दाग लेके चलो, अंधेरी रास्ते है चराग लेके चलो, दूसरे के भरोसे पे मत रहो। एक कहावत अपने यूपी में कहते हैं ना, यूपी के कमर में तोशा तो मंजिल का भरोसा, तोशा कहते हैं उसको जो खाना बांध के जो लोग सफर करते थे तो खाना बांध के ले जाते थे, तोशादान होता था जिसको हम नाचदान या टिफिन बोलते हैं, तो वो कमर में बांध लिया करते या लटका लिया, उसको तोशा बोलते हैं। तो कमर में तोशा तो मंजिल का भरोसा, अपनी बख्शिश का इंतजाम करके चलो। तो मौलाना ये भी बता दो वो इंतजाम क्या है हमारी बख्शिश का। मेरे प्यारे जुम्मा छोड़ दे, 5 वक्त की पढ़ ले, इंतजाम बख्शिश का हो जाएगा। दूसरे के कुरान पढ़ने पर भरोसा मत कर, उसने छोड़ के पढ़ा है, घटा के पढ़ा है, या ज्यादा करके पढ़ा है, या कम के करके पढ़ा है, अपने पढ़ने पर भरोसा कर ले। हजारों की जरूरत नहीं है, बस अलहम्दुल शरीफ सही से पढ़ ले, वही काम। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अब ये है एक पढ़, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो अब बस भाई बुरा मत मानना, हमारे यहाँ रोपड़ में एक साहब का इंतकाल हुआ, 250 कुरान पाक बदायूं से आए। अब मैं अब सुन तो ले भाई, मैं भाई मुझसे कहीं दुआ करो, तो मैंने कहा कितने कुरान, बोले 250। मैंने कहा 250 पढ़े किसने, बोले 200 बच्चे मदरसे में। मैंने कहा अगर 200 बच्चों को मुकस्सर निकाला जाए तो एक बच्चा 40 दिन पढ़ नहीं सकता, क्यों पढ़ाई भी करना है उसको। कुल मिला के ये कि जब मैंने मुकस्सर निकाल के दिखाया तो मैंने कहा भैया ये तो 2 कुरान करीम बैठ रहे क्योंकि बच्चे छुट्टी पे हैं। तो मैंने कहा वैसे तुम्हारी मर्जी है, 500 बख्शवा दो, मुझे बख्शने में कोई आर नहीं है, लेकिन हाँ वो आज तक वो शख्स नाराज है कि 250 बख्श। मैंने कहा या अल्लाह 250 जो पढ़ेगा अपने कबूल कर ले, जो पढ़ेगा सही तू जान, तेरा काम जान। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, मैंने एक कुरान करीम उनकी कब्र पे जाके पढ़ा, बाकी जितने भी रिश्तेदार थे मैंने कहा अपने आप कह दो हमने उनको बख्श दिए, मैंने सिर्फ अपना पढ़ा हुआ बख्शा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रात में अम्मी ने ख्वाब में बता दी कि तुम्हारा पढ़ा हुआ कुरान करीम अल्लाह के दरबार में कबूल हुआ, अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। क्यों भरोसा, ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब सही है साहब ये नहीं है कि ना पढ़ो, थोड़ा पढ़ो ठीक पढ़ो, थोड़ा पढ़ो ठीक पढ़ो। कुरान खानी के लिए बुलाते हैं ना, कुरान करीम पढ़वाते हैं कुरान खानी में, तो एक कुरान करीम बच्चों ने पढ़ लिया, लड़कियों ने पढ़ लिया, तो औरतें कहती है एक और पढ़ लो। अब जाहिर बात है जब वो दूसरा पढ़ेंगी थकी हारी तो बरक लौटेंगी और क्या करेंगी। तो ये हालत बन गई है, थोड़े भाई भरोसा कर लो, भले ही वो कहें चार पारे पढ़े वही काफी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हजरत इमाम आजम फरमाते हैं कि बार बार एक लफ्ज को पढ़ते इमाम आजम तो आपके शागिर्द मोहम्मद हजरत इमाम याकूब ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि आप एक एक लफ्ज को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं। इमाम आजम फरमाते इसलिए पढ़ रहा हूँ कहीं गलत हो गया, अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। आपने एक लफ्ज 70 मरतबा पढ़ा मेरे प्यारे, तब जाकर दिल को तसल्ली हुई। हम पढ़ते चले जाते हैं। आओ मेरे प्यारे, मैं कह रहा था कि साथी साथी कहते पुकारूं और साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला के सर पे पटकूं, तू ही मौला बानी है। और फिर क्या कहा कि लो सलाम अबू हमारा तरफ रे कर दो मेरी खताएं। बोलो GST मैंने नहीं लगाई है, जो गुस्से में बैठे, भूख तो मुझे भी लग रही है, टाइम तो हो रहा है 5 मिनट। अगर वैसे देखो ईमानदारी की बात है,
1:06 में मैं यहाँ आया तो शुरू किया था, 2 बजे शुरू किया था और 1:06 2 बजने में 4 मिनट बाकी थे मैं यहाँ आ गया। तो कोई ज़्यादा टाइम वैसे नहीं हुआ है, 1.5 घंटा होने जा रहा है। इतना तो सहन कर लो, इतने बड़े आलिम लोग बैठे हैं, अगर इनकी हमें आधा घंटा तकरीर सुनने के लिए ना मिले तो फायदा क्या है। 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, नात में निकल जाता है। नाते पढ़ना गुनाह नहीं है, सवाब है, नाते पढ़ना सवाब है, लेकिन ना से क्या है, हम शेर के मुकाबले में दूसरे मिसरे को समाप्त कर सकते हैं, उसके मकसद को समाप्त नहीं कर सकते। उसके मकसद को हम समाप्त करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। हम शेर हजरत सैयद मुनाहिल रज़ा साहब ने आपको अशार सुनाए। हजरत ने फरमाया मैं चाहूँ तो आपको बुलवा भी सकता हूँ, हजरत के पास में मंत्र है ऐसा, अगर कोई आ गया तो ढूंढ रहा हूँ। अभी तक इतनी देर हो गई, हजरत अल्लामा ने फरमाया तो मिंबर पे मौलाना तकरीर कर रहे हैं, मिंबर पे उसने बकरी की झूल बिछाई। वो कौन जाहिल था, अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मिला नहीं मुझे। खैर जब मिले तो मैं पूछूंगा दादा जो भाई बदतमीज तू बेअदब, तूने उलमा इकराम को बुलाया। हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन लतीफ़ा में हजरत थोड़ा ख्याल मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब ऐसा है कि देते बापा लतीफ़े भी ना लतीफ़े ही बन जाते हैं, लताफत में ही गुजर जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हंसाने के लिए कहा था तो मुस्कुरा रहे हो आप। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, लब कशा हुए के गुलिस्तान बना मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। वैसे तो ये मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह ने मुझे फन अता फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो आपको 2 मिनट में रुला दूँ, मगर मैं रुलाऊंगा नहीं, क्योंकि शुरू से हंसी का माहौल चल रहा है, मैं हंसाऊंगा भी नहीं, आपको नहीं करूँगा और इतना बेहसी भी नहीं करूँगा, आपकी आंखों से आंसू भी नहीं गिरने दूंगा। मगर एक बात मेरी समाप्त कर ले, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा पैगंबर जाओ किसी कमजोर और कमतर चीज को ढूंढ के लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया ढूंढी, लेकिन कमतर चीज ना मिली। अल्लाह के दरबार में गए, या अल्लाह मुझे कोई कमतर कोई नहीं मिला। अल्लाह ने फरमाया तेरा समझ ले, अल्लाह ने फरमाया मूसा पैगंबर आज तुम बकरी का बच्चा भी घटिया समझ के ले आते तो नबूवत से नाम खारिज कर दिया जाता। इसलिए किसी को कमजोर और किसी को बुरा न जाना जाए। मेरे प्यारे हर मुसलमान मोमिन है सुभान अल्लाह। तुम जुमा पढ़ते हो तो मैं अर्ज ये कर रहा था, तो बख्शिश का जरिया क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माँ बाप की खिदमत करो, इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, प्यार मोहब्बत अमन वफा का पैगाम देते चलो। नफरतें, कदूरतें, बगावतें, झूठ, मकर, फरेब, दगा, चुगली, मेरे प्यारे ये सबको दूर छोड़कर चलो, क्योंकि कब्र में जिनकी तुम चुगली कर रहे हो, जिनसे तुम चुगली कर रहे बचाने वो नहीं आएंगे। यही मौलवी तुम्हारे कब्र पर हाथ उठाने के लिए दुआ के लिए आए। बिला बजा मैं नसीहत कर रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों। वैसे तंज भी करना मुझे अच्छा आता है, पैगाम दे रहा हूँ मेरे प्यारे, मान जाओ मेरे प्यारे, मान जाओ। एक चुगली करने वाला, ग़ीबत करने वाला ज़िना से ज्यादा बदतर काम करता है। जनाजे के पीछे हंसने वाला 25 बार ज़िना करने से ज्यादा बदतर काम करता है। अल्लामा हशमत अली साहब की छोटी सी किताब है जो मदरसे में बच्चों को दर्स में पढ़ाता हूँ, जिस किताब का नाम है शम्मादार। आप उसमें फरमाते हैं, दूसरे से में आप फरमाते हैं, जनाजे के पीछे हंसने वाला, खड़े होकर दंगा करने वाला, खड़ी झाड़ू रखने वाला, क़यामत में अल्लाह ताला उसे रुसवा करेगा, जलील करेगा। हम कब्रिस्तानों में चीखते हैं, बोलो चीखते हैं, हमें कोई एहसास ही नहीं है। अरे देखो तो जाकर, एक वीडियो मैंने देखा, करे कब्रों में जनाजे, कब्रों में वैसे ही दिखा रहे हैं, सड़े गले मुर्दे दिखा रहे हैं। तो उसमें कोई बोल रहा था, कह रहा था कि कभी कभी बरसात में कब्रों का जाके जायजा ले लिया करो, कब्रिस्तान में घूम लिया करो। कितनी कब्रों के निशान मिट गए हैं। आज हम हुस्न वाले, दौलत वाले, इज्जत वाले, वकार वाले, रुतबे वाले और मनसब वाले हैं, सब कुछ हैं। ये रूह निकल जाने के बाद कब्र में जाके देख ले हमारा हाल क्या है। आज कोई पूछने वाला नहीं है। अरे तेरे जैसे जवान, तेरे जैसे हुस्न वाले, तेरे जैसे दौलत वाले न जाने कब्रों में मिट्टी में मिलकर ढेर हो गए, और आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए, पता नहीं कहाँ कब्रें चली गई। किस घमंड में बैठे हो? अपनी बख्शिश का सम्मान करके चलो। बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहें, और हमें भी चाहिए कि एक दूसरे के लिए जितनी हम चुगली बुराई करें। एक साहब मुझसे किसी के बारे में कहने लगे, नसीहत के लिए, वैसे कहना जरूरी, नसीहत के लिए कह रहा हूँ, कहने लगे तो मैंने कहा तुमने उनका क्या देखा है? नमाजें पढ़ते उनको देखा? बोले देखा है।
میں نے کہا نیک کام کرتے کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. میں نے کہا پھر برائی کیوں کر رہا ہے؟ بولو جاگ رہے ہو تو پھر سبحان اللہ تو کہو. میں نے کہا تم نے برائی دیکھی نہیں، نماز پڑھتے تم نے دیکھا، نیک کام کرتے تم نے دیکھا، نیک بات بتاتے تم نے دیکھا، کوئی برائی نہیں دیکھی تو پھر برائی کائے بات کی کر رہے ہو میرے پیارے؟ تو کہنے لگے مولانا یہی بات تم اوروں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں کہ مان یا مت مان آخر موت ہے. آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. جمعہ 8 دن آپ کی پیدائش کو ہوئے، مڑکیاں گر گئی. تیری اماں بہت بڑی دنیا ہے. بولے نکل تو نے دیکھا کیا جمعہ 8 دن تیری پیدائش کو ہوئے؟ تو یہ کنواں کو اپنی دنیا بتا رہی. باہر نکل کے جب اہلا آیا تو کنواں ابھر کے آیا. میڈک کے بچے باہر جب آئے بولی ارے اماں یہ تو یہاں سے بھی بڑی دنیا ہے. تو جمعہ 8 دن ہم تمہارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا ایسے ویسے ہم ایسی مانتے نہیں مسلمانوں میں. پہلے اس کی تحقیق کرو کہ یہ اس بات کی بات اس کو پائی بھی جا رہی نہیں. ایسے کسی پر انگلی نہ اٹھایا کرو. سمجھ رہے ہو نا؟ اگر تم ایک انگلی میں تمہاری طرف اٹھاؤں یہ 3 میری طرف اشارہ کر رہی ہیں. سمجھ لو. بس اتنا کہوں گا جھوٹ چھوڑ دو، چولی چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں ایک ولی پیدا ہوگا. نیکی کرنے میں تم کم نہیں ہو لیکن تمہاری چگلیاں ہی نیکی کو ڈبا دے. ایک آدمی بولا یا اللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں، ایک گناہ کرتا ہوں تو نہیں کروں گا. آواز آئی کون سا نہ جھوٹ؟ فرمایا وہ جھوٹ تو یہ ہے جو سب کو لے بیٹھے گا. میرے پیارے بزرگوں دوستو شاید بری لگے میں معافی چاہوں گا آپ سے. بس آخری شعر دے رہا ہوں طرف کر کے یہ سبحان اللہ. اے فرشتوں لے جا رہے ہو، پکڑ کے لے جائیں گے نا جہنم میں. مولانا استاد زمن کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی کو کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو اے فرشتوں لے جا رہے ہو اور پوچھ لو میرے آقا سے پہلے ایک گناہگار کی ہے یہ میت، چادر گل دلا کر اڑا دو. السلام علیکم. دوران گفتگو غلطی و کامی اللہ معاف فرمائے. میرے ساتھ پڑھیں صلاۃ و سلام. آج پڑھیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کیا بنا رہا ہے؟ ویڈیو بنا رہا ہے. لمبی ویڈیو بنا رہا ہے جو اس کو ڈالتا ہوں میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں. میموری فل ہو گئی بھائی.